اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ میرے بندوں کا جب بھی کسی لغو، اب یہاں پر یہ توضیح بھی ضروری ہے کہ لغو اور لغویات کیا شے ہیں؟ ہر وہ شے جو فضول ہے، بے معنی ہے، لا حاصل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اور ہماری زندگی میں یوں ہی ہے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے عبث ہے، تو میرے اور آپ کے لیے وہ شے، وہ کام، وہ امر، وہ معاملہ لغو ہے۔ اب اس میں مجھے اور آپ کو نہ تو ارادتاً شامل ہونے کا شوق ہونا چاہیے، اور اگر بالفرض والمحال اتفاقیہ طور پر کبھی کسی ایسی مجلس، ایسی مذاکرے کے اندر اتفاق ہو جائے جانے کا، گزرنے کا، تو اس محفل اور اس پروگرام کے اندر سے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو دینداری کا علم بردار بناتے ہوئے اس لغو محفل سے دور رکھنا، یہ بھی بندہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین پارہ 18 سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو نماز کے اندر اپنے باطن کو جوڑے رکھتے ہیں، ان کی نمازوں کے اندر توجہ بھرپور ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت کامیابی کی، کامیاب مومنوں کی، اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ منہ موڑنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ توجہ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے، وہ کام کہ جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہی نہ ہو، اس کام سے بندگان خدا جو اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرف رخ نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، دور رہتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب میرے بندگان کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہ محفل، یہ مجلس لغویات بولنے والوں کی ہے، لغو امور کی ہے، تو پھر وہ وہاں پر چین سے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور دوبارہ ان محافل اور ان لوگوں کے قرب و جوار سے بھی دور رہتے ہیں۔ تو وہ امور جن میں لغویات ہوں، جو بے فائدہ ہوں، لا حاصل ہوں، لا یعنی ہوں، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہونے کی توقع نہ ہو، حقیقی ضرورت نہ ہو، وہ سب کے سب لغو ہے۔ اب لغویات سے منہ موڑنے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ خشک مزاج ہے، وہ کبھی کسی سے اچھی بات نہیں کرتا، وہ کبھی کسی سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ نہیں، لغویات سے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مزاج کے اندر ظرافت بھی ہوگی، لطافت بھی ہوگی اور ہنسی مذاق بھی ہوگا، لطافت بھی اس کے احساس کے اندر، اس کے رویے کے اندر شامل ہوگی، لیکن وہ بلا وجہ گپے ہانکنے والا نہیں ہوگا، مسخرے پن والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے عمل سے کوئی ایسی کردار کشی والی گفتگو ہوگی جو گالم گلوچ، تانے۔ تو سامعین محترم، یہ میرے اور آپ کے لیے آج موقع ہے کہ میں اور آپ اپنے معمولات کو سنواریں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بندہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اعمال میں سے لا یعنی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بندہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا اسلام ایسا ہے کہ اس کے رویے میں سے لا یعنی کام نکل جاتے ہیں۔
وہ معاملہ جس کا نہ تو دین سے تعلق ہو نہ ہی دنیا سے تعلق ہو وہ لا یعنی ہے۔ آج صبح سے لے کر شام تک سوتے دم تک اگر کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے اپنے معمولات کا جائزہ لے تو اس کے کتنے کام جو ہیں جو لا یعنی ہوں گے، جن کا نہ دین سے تعلق ہوگا نہ دنیا سے تعلق ہوگا، تو وہ سارا کا سارا میرے آپ کے لیے افسوس کا باعث بنے گا۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے وقت کو کہیں برباد تو نہیں کر رہے۔ اللہ پاک نے جو زندگی مجھے دی ہے اس زندگی کے بدلے میں کیا میرا دین بڑھ رہا ہے؟ کیا میں جو کام کاج کرتا ہوں اس کام کاج کی مہارت یا اس کے اندر اخلاص یا ترقی یا آگے بڑھنے کے لیے جو اس کے لوازمات ہیں کیا میں ان کے اندر بڑھ رہا ہوں؟ بندہ مومن کا آج اس کا کل سے بہتر ہوتا ہے۔ جو اس کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ بندہ خیر کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں اور آپ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں تو میں اور آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور اگر میں اور آپ دین میں آگے نہیں بڑھ رہے تو سمجھ جائیں کہ میں اور آپ لغویات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو حکمت ملی ہے اس حکمت کا سبب کیا ہے؟ امام مالک علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان سے پوچھا گیا آپ اپنی حکمت، دانائی، مہارت اور اپنے آپ کو دانا ہونا جو اللہ پاک نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے ہیں ان اوصاف کے پیچھے اصل سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو اصل سبب ہے نا، پہلا سبب یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے اللہ پاک نے جو حکمت اور دانائی عطا کی ہے نا اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ میں نے امانت داروں کو سپرد کی ہیں، ان کے اندر کبھی خیانت نہیں کی۔ اور جو تیسری بات کہی نا وہ ہمارے آج کے اس موضوع سے متعلق ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کیا، میں کبھی لغو بولتا نہیں ہوں، لغو سوچتا نہیں ہوں، لغویات کی طرف سے توجہ نہیں کرتا۔ بندہ جھوٹ سے بچے، امانت دار ہو اور لغویات سے گریز اختیار کر لے تو اس کی حکمت قرآن پاک میں ذکر کر دی جاتی ہے، مروا باللغو مروا کراما، کہ بندگان خدا جب لغویات سے گزرتے ہیں نا تو ان سے بھی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اب اس کی ڈھیر ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ میں اور آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے، کہیں کوئی رقص و سرور کی محفل ہے، کہیں کوئی مداری کھڑا ہے، تو اصل بندہ تو وہ ہوگا جو اس بے حیائی یا برے کام والی مجلس سے چپکے سے گزر گیا، اپنے دین کی حفاظت کر کے گزر گیا، اور جو اس لغو کام کے اندر پڑ گیا تو وہ تو خراب ہو گیا، اس نے وقت برباد کیا۔